بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 15، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کو حکمت سے جاری کرتے ہیں۔ قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے اور حکمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ خالی قدرت نہیں کہ اللہ کی قدرت تو ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو حکمت کے ساتھ جاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، خوبیوں والے ہیں، اپنے کاموں کی خوبیوں کو وہی جانتے ہیں، اس کے نتیجے کو وہی جانتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو اس کا یقین کرنا ہے کہ کرے گا اللہ اپنی قدرت سے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہم چاہیں گے، بلکہ حکمت سے کریں گے۔ نمبر 16، اللہ اپنی حکمت سے کام کرتا ہے۔ کبھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی کی جو مراد ہے وہ اللہ روک لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، اور وہ مانگ رہا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کو روکا جاوے۔ جب حکمت کا تقاضا پورا ہو جائے گا تب کھول دیں گے۔ یہ اس لیے سمجھایا گیا تاکہ کوئی بھی اللہ کا کام کرنے کے نا امید نہ ہو۔ نمبر 17، شیطان کی چالیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان غلط خواہشوں میں لوگوں کو پھنساتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، اللہ سے نا امید بنا دیتا ہے۔ دیکھو تم اتنے دنوں سے کام کر رہے ہو اور خوب کر رہے ہو اور تقاضے پورے کر رہے ہو، ہر جگہ پیش رہتے ہو، اور تمہارے حالات اب تک بنے ہی نہیں، تمہارے دل سے یا جسم سے بیماری گئی ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ تمہارے ساتھ حالات ہے، اور تمہارا تعلق اس کام سے ہے۔ جاہل لوگ بھی کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہے اور اللہ تیرا کام نہیں کرتا۔ ہمارے سامنے بھی لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کی شان سے جاہل نہ ہوا اور جان گیا کہ اللہ کی حکمت کا یہی تقاضا ہے تو وہ نا امید نہیں ہوگا۔ نمبر 18، اللہ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا گمان بگاڑ دے گا۔ میں سب کام کرتا ہوں اور اللہ میرا کام نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ سے گمان بگڑا تو بات بگڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق کام کرتا ہے۔ شیطان خود اللہ سے نا امید ہے، ابلیس کا معنی ہی ہے نا امیدی۔ اللہ کی طرف سے اس پر لعنت کر دی گئی قیامت تک، اس لیے وہ نا امید ہے، تو لوگوں کو بھی نا امیدی کے راستے پر لے جاتا ہے اور کاٹ دیتا ہے۔ نمبر 19، لوگ نا امید ہو کر کام چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ کام کرتے کرتے نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کو سنبھالنے والے چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ انہیں سنبھالو۔ اگر اس میں نا امیدی ہے اور یہ کام کا آدمی ہے تو اسے سنبھالو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر کام کا وقت مقرر ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، مرنے کا ایک وقت ہے، ایسے ہی کاموں کے نتائج ظاہر ہونے کا ایک وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ نا امید نہ بنو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر بھی جو کام روکا گیا ہے تو وہ حکمت سے روکا گیا ہے۔ اللہ اپنی حکمت دکھانا چاہتے ہیں، اگر یہ حکمت نہ ہو تو مسئلہ دوسرا ہو جائے گا۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے، کبھی ان کا گمان بگڑتا نہیں۔ یہ چیز جو اللہ نے بند کر دی ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کے بدلے میں مجھے کوئی بڑی چیز دیں گے۔ نمبر 20، صحابہ کرام بھی حالات میں گھرے رہے۔ ہم صحابہ کرام کی سیرت میں پڑھتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے بہت کام کیا، گھر کا آدمی ہے، خاندان کا آدمی ہے، بہت کام کیا، لیکن جب اسلام قبول کیا تھا وہاں سے لے کر کے موت تک ان کے حالات بنے ہی نہیں۔ آپ حضرات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ حالات کیا بنتے ہیں، کفن ہی نہیں ملا، اب ان کے پاس کیا مال ہوگا اور کیا چھوڑا ہوگا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو کفن ہی نہیں ملا، بڑے خاندان کا آدمی ہے، اس سے زیادہ اللہ کی کمزوری کیا ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، اور کام پورا کیا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کی قدرت اور حکمت کا تقاضا ہے۔ اس کی کوئی حکمت ہے، اللہ اس کے بدلے میں کچھ اور دینے والے ہیں، یا اس کے بدلے میں کوئی اور حفاظت اور ترقی مقصود ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ نمبر 21،
حکمت پر بھی نظر رکھو، قدرت پر بھی نظر رکھو۔ اگر حکمت پر نظر نہیں ہوگی، صرف قدرت پر نظر ہوگی، تو یہ شخص سوچے گا کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، میرا ساتھ نہیں دیتا، میری دعا نہیں سنتا۔ حالانکہ دعا کسی کی رد نہیں ہوتی، دعا جو مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، وہ تو اوپر اٹھا لی جاتی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ سب سے زیادہ اکرام اللہ کے دربار میں بندوں کی دعاؤں کا ہوتا ہے جو اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ دعاؤں کا بڑا اکرام ہوتا ہے، بندوں کی دعائیں آتی ہے، انہیں رکھ لیتے ہیں۔ حکمت ہوتی ہے تو بندے نے جو مانگا ہے اس کے مطابق دے دیتے ہیں۔ یہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو وہ نہیں دیتے، بلکہ اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتے ہیں، یا دنیا میں دیتے ہی نہیں بلکہ اس کا ذخیرہ بنا کر آخرت میں رکھ لیتے ہیں۔ جب آخرت میں جائے گا تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے یہ دعا مانگی تھی، ہم نے یہ دیا تھا، فلاں دعا مانگی تھی، ہم نے کچھ نہیں دیا، یہ لے لو، اس کے بدلے میں یہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی اور سنی باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔